جائیں گا۔ آپ حضرات ہم جانتے ہیں کہ رات سے ماشاءاللہ تقاریر کو خطبے کو سن رہے ہیں، اور ایسے شعلے بیان خطیب آپ نے سنے، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ذمہ داران مدرسے کو در و دیوار کا پلاسٹر دوبارہ کرنا لگے گا، کہ ایسے شعلے بیان تھے ماشاءاللہ۔ میں سوچا تھا کہ کچھ تقریر کے تعلق سے کہ تقریر کس طرح کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے کچھ اپنے طلبہ اور اپنے جو طلبہ ہیں ان کے سامنے بات رکھوں، لیکن طلبہ نے خود ہمیں سکھایا کہ تقریر کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے طلبہ کو نظر بد سے بچائے اور خوب ترقی سے نوازے، اور خصوصاً ان کے پیچھے جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کی دین و دنیا کو بنائے۔ ابھی سنیں گے غور سے انشاءاللہ، کون کون بات کرے گا؟ جی سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ میں تقریر کے اعتبار سے کچھ آپ کے سامنے رکھنے والا تھا، لیکن اس میں سے کچھ ہی باتیں رکھتا ہوں اس لیے کہ ہمارے طلبہ جب فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے، بعض طلبہ ایسے بھی جو یہاں اول نمبر سے اور اچھے شعلے بیان ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ یا 15 منٹ فلاں جگہ بات کرنا ہے تو اس سے ذرا انہیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ طلبہ زیادہ اپنا زور رٹنے پر دیتے ہیں۔ خطابت اور جو تقریر ہے جو ہم نے اپنے اکابرین کی تحریروں میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اس میں رٹنا بھی ہے، حفظ بھی کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ سفلا کے طلبہ کے لیے ہے، اور حفظ کے طلبہ اور سفلا کے جو طلبہ ہیں وہ اپنے تقریر کو رٹے، ایک ایک لفظ کو یاد کرے کہ کون سا لفظ کہاں کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی مشق بھی کرے اچھی طرح سے۔ مشق کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ ہم شیشے کے پاس جائیں، کانچ کے پاس جائیں، اپنی تصویر کو دیکھیں کہ میں کس طرح کیسے اشارے کر رہا ہوں، کہاں کیسا کر رہا ہوں، اس کو دیکھے، اور اسی طرح اپنے الفاظ کو موبائل میں ٹیپ کرے۔ ضروری نہیں کہ کیمرے والا ہی موبائل ہو، آپ اس کا کام شیشے کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایکٹنگ کیسی ہو، آپ کا اشارہ کیسا ہو۔ تو عزیز طلبہ کرام کہ آپ اس کو اس طرح، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پہلے اچھی طرح حفظ کرنے کی کوشش کرے، اور حفظ کرنے کے بعد اس کو کہاں اشارہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی مشق کرے۔ یہ تو سفلا کے طلبہ کا کام ہے، لیکن ہمارے اولیاء کے طلبہ گرچہ جب آپ کا مسابقہ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ رٹ کر آئے، تاکہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کا مصداق ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے ایسی چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے اور اچھا اچھا الفاظ یاد کرے۔ لیکن پورے سال جو تقریر کرتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم چند ایک کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ نمبر 1 کہ مطالعہ اچھی طرح کرنا چاہیے اور اس کا مواد ذہن میں رکھیں۔ جب ہم اس کا مواد ذہن میں رکھیں گے تو یہی عادت آپ کی فارغ ہونے کے بعد بھی ہوں گی کہ آپ کو کہیں کسی نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ کہیں تقریر کرنا ہے، کہیں بیان کرنا ہے، تو آپ نے ایک کتاب دیکھ لیے اور ایک نگاہ سے دیکھ لیا، تو دیکھنے کے بعد وہ آپ کے ذہن نشیں ہوگا اور آپ انشاءاللہ اچھی طرح بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو اولیاء کے طلبہ ہیں ان کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں
کہ آپ جب تقریر جب کرتے ہیں ہفتے واری تو اس میں رٹنے کے سے نہ یاد کیجئے، رٹے نہیں، بلکہ اس کو آپ مطالعہ کیجئے اور ایک مواد اپنے ذہن میں رکھ دیجئے، اس کے مطابق تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ اور تقریر کیسی کرنی ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہو گئی علیاء والوں کے لیے اور سفلا والوں کے لیے اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ مضمون جو جمع آپ کریں گے تو آپ کا اب جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور مضمون ایسا جمع کرے کہ جو آپ کے مضمون کو حاوی ہو، کہ وہ مضمون پورا کے پورا آپ جو عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ کا جو نظریہ ہے وہ جو پیش کرنا چاہتے ہیں، عقیدہ جو آپ ہے وہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ مکمل آپ کے ذہن میں ہو کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا کیا نظریہ ہے، اس کو اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہے اور اس کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی تقریر میں کسی کے ذاتیات پر کلام نہ کرے، نظریات پر کلام کرے، ذاتیات پر کلام نہ کرے، نہ کسی اور کے، نہ خود کی ذات پر۔ بسا اوقات ایک آدمی ایسا ہوتا ہے بڑے درجے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑے درجے میں سمجھتا ہے اور پھر اپنی خود کی کارگزاری شروع کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے عزیز طلبہ۔ ہم نے ہمارے اکابرین سے سنا کہ انفراداً اپنے جو خواص رہتے ہیں ان کو تو بیان کرتے ہیں، عمومی تقریر اور بیان میں یہ آپ اپنی ذات کو نہ بیان کریں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، اس طرح نہ کریں۔ اور اسی طرح کسی اور کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نعوذ باللہ نبوت کے خلاف کام کر رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی ذات کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دیکھیے مولوی کی بات ماننا ضروری ہے لیکن مولوی کی ذات ماننا کو ضروری نہیں ہے۔ تو ہم کیا نبی کی بات بھی ماننا ہے اور نبی کی ذات بھی ماننا ہے۔ اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا تو فرمایا لبثت فیکم عمرہ، کہ میں تمہارے اس میں ایک لمبے زمانے ٹھہرا ہوں اور ایک لمبے زمانے تک تمہارے ساتھ زندگی گزارا ہوں، تو تم نے مجھے کبھی جھوٹ کہتے ہو پایا؟ تم نے کیسا پایا کہ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو تمام نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے، اس لیے کہ نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنی ذات کی کہی، اس کے بعد اپنے قول کو فرمایا اور اپنی بات کو رکھا کہ فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ۔ تو نبی کی بات ہے، لہٰذا تقریر میں جب بھی آپ کسی کے کچھ بات بیان کر رہے ہیں تو ذات پر کبھی نہ آ جائے۔ ہاں اس کے نظریات کو کھلے عام اور واضح انداز میں بیان کرے کہ کوئی ایسا نظریہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو، لیکن نام وغیرہ لے کر ہرگز نہ بیان کرے۔ تو یہ تین چیزیں تقریر میں آنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ اچھا مواد کو جمع کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز کیا بتایا، یاد ہے کسی کو؟ سنی نہیں رہے کوئی، شاید سب انتظار میں ہیں کب نتیجے کا اعلان ہوتا ہے اور ہم کو بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ جیسے حکم حضرت آئیں گے تو مجھے بھی چھٹی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے غور سے کہ آپ مواد کو اچھی طرح یاد رکھیں، کسی کے نظریات پر بات نہ کریں، اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے جو سب سے اہم ہے امت میں کام کرنے کے لیے۔ دیکھیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یا انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور نبی کا سب سے اعلیٰ جو کام ہے اور فرض منصبی ہے، یا ایھا الرسول
बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर। या अल्लाह रसूल का सबसे बड़ा काम यह है कि लोगों को दीन की तरफ बुलाना, लोगों में तबलीग करना। गोया नबी का काम यह है, नबी वाइज होता है, खतीब होता है, लिहाजा नबी के जो भी वरसा है उनको भी खतीब व वाइज होना चाहिए और लोगों तक दीन की बात पहुँचाने की फिक्र करना चाहिए। आप इन अंजुमन में, इस्लाहुल कलाम जो आपके अंजुमन है, इसमें इसी की मेहनत कर रहे हैं और आपका ये आपके जहन में भी यही बात होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कोई ये जमा खर्च नहीं, ये रस्म रिवाज नहीं, बल्कि हम आगे चल के मैदान में निकलकर हमें जो काम करना है तो उसके हम मश्क कर रहे हैं और उसकी मश्क करके इंशाअल्लाह हम इस काम को करेंगे। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। आप जब तकरीर जब करेंगे तो उसमें चौथी बात ये जहन में रखे कि आपका जो अंदाज है वो अंदाज नासिहाना हो, खैर खहाना हो, कि आपके अंदर सामईन जब सुन रहे हैं तो यूं लगे कि हमारा कोई खैर खा कह रहा है, कोई नसीहत जो कर रहा है खैर खा है। मुशफिकाना अंदाज होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी भड़ास को निकालना हो कि मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ नऊज़ बिल्लाह, या अपनी दुश्मनी निकाल रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका अंदाज बिल्कुल मुशफिकाना, नासिहाना और मुखातब इसको अच्छी तरह समझे कि ये जो मुतकल्लिम है, जो बात कर रहा है, वो हमारे लिए खैर खाई की बात कर रहा है। और पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि अपनी ज़बान बिल्कुल मुहज़्ज़ब इस्तेमाल करें, बाजारी ज़बान इस्तेमाल ना करें। कैसी? मुहज़्ज़ब ज़बान को अपने इस्तेमाल करने की कोशिश करें और इसी तरह जो सामने सामईन हैं उनके फ़हम के एतबार से बात करें, ये होना चाहिए। वरना आप जुमा में खड़े हो गए, आवाम सामने हैं और आपने दरसगाह की बातें शुरू किए और दरसगाह की बात शुरू करते करते आपने गर्दान भी शुरू किए, तो क्या समझेंगे? तो बसा औकात ऐसा होता है कि मुकर्रिर तकरीर करता है तो आजकल तो अपने इलाके की बात है कि हम उर्दू दा नहीं हैं, उर्दू बहुत कम जानते हैं, तो हमको लुगत उठाना पड़ती है। तो ऐसा ना हो जाए, बल्कि दरसगाह की ज़बान और है। दरसगाह में जब आप पढ़ते हैं और वहाँ मेहनतें करते हैं तो फसाहत और बलागत के साथ जितनी अच्छी हो सके उर्दू बोलने की कोशिश करें। ये अच्छी चीज़ है और इसकी कोशिश होना चाहिए। तो दरसगाह की ज़बान और आवाम के सामने बात करने की ज़बान और होना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें हैं, इनको अगर हम कर लेंगे तो अच्छे खतीब बनेंगे और उसके साथ साथ हमें हमारी तकरीर मुअस्सिर कैसी हो, लोगों पर असर अंदाज कैसी हो, उसके लिए हमें दो काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीर कैसी करना है, उसमें क्या करना है, इसमें चंद बातें आपके सामने रखी। मेरे ख्याल से तलबा का जो मैं मिजाज और उनके जो चेहरे देख रहा हूँ, इसमें से 5 और 10 बच्चों को भी मेरी बातें याद नहीं होंगी। अक्सर बच्चे किसी और ही फिक्र में हैं। खैर, तो चूँकि एक जिम्मेदारी है इसलिए आपके सामने चंद बातें रख रहा हूँ जो आपने कहीं मर्तबा सुने भी होंगे, लेकिन वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के तहत आपके सामने चंद बातें रख रहा था। तो आप एक बात देखिए कि आपको सिर्फ ये चार दीवारी में नहीं रहना है, आपको उम्मत में चल फिरना है, उम्मत में काम करना है और उम्मत तक आपकी बात पहुंचना है और बात पहुंचने के साथ उसकी एक तासीर हो, लोगों के दिमाग में बात पहुंचे कि ये बात सही है, आज से हमें अपनी ज़िंदगी बदलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला काम, जब भी आपको कहीं बाहर तकरीर करना है तो आप पहले सलातुल हाजत की 2 रकातें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरे बात में तासीर पैदा फरमा और या अल्लाह मैं जो बात कर रहा हूँ तेरे लिए और उम्मत तेरे तरफ मुतवज्जे हो जाए। इस तरह सलातुल हाजत की 2 रकातें पढ़कर जाना, जहाँ आपको तकरीर वगैरह बयान व वाज करना है।
اگر کہیں ایسا ہو کہ اچانک کہا تو آپ جاتے جاتے ہی اللہ سے مانگیں، بلکہ تفسیر کی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہوں کہ انوار القرآن پڑھ رہا تھا، اس میں بات بھی لکھی ہے اور ہمارے حضرت بھی اکثر فرماتے ہیں کہ جب تقریر آپ کو کرنے میں بسا اوقات جھجک محسوس ہوتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، تو ایسے وقت جو آیت خطبے کے شروع میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کرے۔ کوئی عامل نہیں ہوا میں تو بولیں گے عامل ہوں کہ دم کرنے کی بھی بات بتا رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، تو ہم یہ آیت کو پڑھ کر اپنے آپ پر کیا کریں؟ دم کرے، تو اثر آپ کا کس طرح ہو جائے گا اس کے لیے ہم کو صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے وضاقتہ کو شرعی اعتبار سے رکھیں کہ آپ کا چہرہ بھی نورانی ہو، آپ کی ٹوپی بھی ہو، کیا ہی بڑھیا ہو، آپ امامہ بھی باندھے اور اچھا کپڑا پہنے، یعنی جو شرعی اعتبار سے کپڑا ہے اس کو پہن کر جائے، تاکہ آپ کے ذریعے سے دین کی بات امت تک پہنچے۔ یہ چند چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کے بات میں اثر بھی ہوگا اور لوگ اس کی بات کو بھی سنیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ 60 طلبہ تھے، کتنے بچے تھے تقریباً؟ ظاہر بات ہے نتیجہ آنے ذرا دیر لگ جائیں گی، اس لیے اپنے کوکری میں کہتے گھوڑی لمبی دیے، مجھے گھوڑی لمبی ہے، گھوڑی سمجھتے یعنی کان پکڑنا، تو یہ لمبا کان پکڑنا ہوگا، جب تک آئیں گے جب تک تقریر کرنے کے لیے کہا ہے تو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے دوسری بات آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں عزیز طلبہ کرام، آج کے حالات میں طالب علم کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے ہر ایک اپنا نظریہ اور یہ عقیدہ رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ ترقی جو بھی ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لانے ہی سے ترقی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ترقی نہیں ہوگی۔ جدید اور نیا کتنا بھی آ جائے اور آپ اس کے سامنے بالکل واضح کر کے کہہ رہے ہیں کہ جدید جدید، لیکن جو قدامت میں جو خیر خواہی ہے اور اس سے جو دین پھیلے گا وہ جدت اور جدید میں نہیں پھیلے گا۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا جو طریقہ ہے اور جو سنت وہ کبھی ہرگز بدلنے والا نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، نبی کے صحابہ کو جو طریقہ اختیار کیا، وہی طریقہ قیامت تک چلے گا، وہی طریقے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور لوگ دوسری طرف گھومیں گے اور دوسری طرف جائیں گے تو وہ کامیابی ظاہراً تو نظر آئیں گی لیکن حقیقت میں نہیں آئیں گی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس چیز سے اصلاح نہ ہو جائے بما یصلح اولها، کہ جس کے اول سے اصلاح جس کے اول کی اصلاح جس چیز سے کی گئی ہے اسی سے اس کے آخر کی اصلاح ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں زمانے نبوت کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ذہن میں وسعت بہت آ رہی ہے اور جدت بہت آ رہی ہے، اور اس کی بنا پر میں دیکھتا ہوں اور کبھی کبھی کہنا نہیں چاہیے کہ تنہائی میں کرتا بھی ہو، کیا جدت ہے، کیا وسعت ہے۔ شریعت میں جو باتیں ہیں وہی جو پہلے تھی اسی باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو کامیابی آپ کی قدم چھومیں گی، اور حقیقت میں کامیابی اسی میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں کامیابی نہیں ہے۔ ہمارا ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے، چونکہ باہر ہم جب گھومتے ہیں اور جدت کو دیکھتے ہیں اور دنیا کی رنگ اور روغن کو دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے بھی شانہ بشانہ چلیں۔
اور یہ بھی باقاعدہ ڈنکے کے چوٹ پر کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے اسی وقت ہم کامیاب ہوں گے۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ایک جگہ تبدیلا بھی کہا ہے کہ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہرگز بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لئے عزیز طلبہ کرام، ہم جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پیشوا بنائے، اللہ آپ کو مقتدا بنائے، اللہ آپ سے امامت کا کام لے، تو آپ کو چند کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے، جس کی طرف اشارہ قرآن کریم نے کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے بعض کو ائمہ بنایا، بعض کو پیشوا بنایا، مقتدا بنایا، بعض ایسے تھے کہ جو وقت کے مقتدا ہوئے۔ اور ہم نے کیوں بنایا؟ ان کی دو صفتیں یہاں پر بیان کی ہے، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ان میں سے جو دوسری صفت ہے اس کو میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، واو ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے، تو وکانوا بآیاتنا یوقنون، کہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ دیکھیں طلبہ کرام، عزیز طلبہ ساتھی میرے ہیں آپ یقین رکھیے کہ جتنے ہم قرآن و حدیث میں طلب علم کے فضائل سنتے ہیں یہ سب آپ کو حاصل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے۔ اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ ہم حدیث سنتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، ہم نے تقاریر میں بھی سنا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، ہمیں یقین ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز، ہر چیز میں ترقی انسان کو اسی وقت ہوتی ہے جبکہ وہ جس چیز کو کرنا چاہتا ہے وہ اس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی اسی میں ہے۔ اگر ہمیں یقین نہیں، بعض طلبہ فارغ ہو کر یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت ضائع ہوا میرا۔ ارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ علم دین ہے، اور اس میں اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ دنیا جو تقدیر کی ہے وہ ملے گی۔ تبلیغ والے آ کر آپ کے سامنے اس طرح بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں علم دین، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، بہت اعلیٰ دین ہے۔ یہ جتنے بھی دیگر فنون ہیں یا اس کو بعض لوگ علوم کہتے ہیں، وہ علوم ہے گرچہ، لیکن وہ دوسرے درجے کے ثانوی درجے کے ہے۔ پہلا درجہ جو ہے یہ علم دین کا ہے۔ اس لئے عزیز طلبہ کرام، آپ اپنے والدین کا شکر ادا کریں، اپنے دوست و احباب کا شکر ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کو اس تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تعلیم کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے۔ ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ اور اس کے رسول سے ہے، آخرت سے ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ ہم قرآنی آیتوں پر یقین رکھے اور اس علم دین پر یقین رکھے کہ اللہ نے یہ بہت بڑی چیز کے لیے ہمیں چنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر جو تکالیف آئیں گے اس کو صبر کرو، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھا تو اللہ نے ان کو پیشوا اور امام بنایا۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ انقریب اعلان ہو جائیں گا انشاءاللہ۔ تو آپ پیشوا اور امام اور مقتدا بننا چاہتے ہیں؟ ہمارے حضرت کی عادت ہے کہ بیان کے آخر میں کہتے ہیں کہ کیا کہا کہو، کون کون کرے گا کہو۔ اس لیے میں بھی کچھ نقالی کر کے کرتا ہوں کہ کون کون پیشوا بننا چاہتا ہے۔ آپ پیشوا اور امام بننے کے لیے دو چیزیں قرآن نے کون کون سی بیان کی ہے؟ جی بولو، انشاءاللہ کریں گے۔ ایک چیز 1 منٹ کے اندر عرض کر کے اپنی کرسی خالی کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔
تقریر کی جو ابتدا میں بات کہی اس میں جو سیرت میں بات ملتی ہے کہ آپ کی بات مؤثر کیسے ہوں گی، اس کے لیے فکر بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر فکر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، غار حرا میں جاتے مکہ کا ماحول کو دیکھتے اور ماحول کو دیکھنے کے بعد دل تڑپ جاتا، پھر ایک وقت نبوت مل گئی، اس کے بعد دعوت مؤثر ہوئی۔ اس لیے تقریر کرنے سے پہلے آپ اپنے علاقے کا ماحول دیکھیں اور دل میں تڑپ آ جائے، دل میں ایک آدمی کو فکر آ جائے، ایسی فکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الاحزان و دائم الفکرہ، کہ ہمیشہ غمگین اور فکر مند ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا کریں گے انشاءاللہ آپ کی تقریر مؤثر ہو، اس کے لیے فکر کرے ماحول کی، انشاءاللہ ان قریب اعلان ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو صحیح بات کہی گئی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو سبقت لسانی یا غلط بات کہی گئی اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب گفتگو شنید فرما رہے تھے اور مجھے یہ شعر یاد آ گیا کہ سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، وہ ندی کی مچھلیوں کو بھی شرابی کر گیا۔ مفتی صاحب کے لیے ہمارے مدرسہ حضا کے استاد حدیث و تفسیر